اور جب میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھتا ہوں تو مجھے محبوب اللہ سے محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم انی اسألک حبک، اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے، ہم اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ میں قبولیت کے اوقات میں مقبول جگہوں پہ مقبول لوگوں کے پاس جا کے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کرتا ہوں؟ بندے کا ضمیر بندے کو بتلاتا ہے۔ کام کاروبار کے لیے دعا کرتے ہو، قرضوں کی ادائیگی کے لیے دعا کرتے ہو، بچوں کے رشتوں کے لیے دعا کرتے ہو، بچوں کی ملازمت کے لیے دعا کرتے ہو، اپنی صحت کے لیے دعا کرتے ہو، فلاں چیز کی دعا کرتے ہو، لیکن اللہ کی محبت کی دعا تم نے کبھی نہیں مانگی۔ یہ بھی تو میرے محبوب کی سنت ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تو آپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم بھی اپنی دعاؤں کے اندر یہی دعا مانگے، اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما دے، اللہ مجھے محبت الہی عطا فرما دے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا اور مانگی، اللہم انی اسألک منک، اللہ میں آپ سے آپ ہی کا سوال کرتا ہوں۔ میں یوں کہوں گا، میرے محبوب نے کہا، اللہ میں آپ سے آپ ہی کو مانگتا ہوں، اللہ میں آپ سے آپ کا سوال کرتا ہوں۔ ہم بھی تو اللہ سے ہی دعا کر سکتے ہیں، اللہ اپنی محبت عطا فرما، اللہ میں آپ سے آپ ہی کو مانگتا ہوں۔ اللہ جس بندے کو رب مل جاتا ہے اسے سب کچھ مل جاتا ہے، اللہ مجھے تو آپ چاہیے۔ جب بندہ بار بار یہ دعا کرے گا تو میرا اللہ اپنے بندے کو اپنی محبت ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت الہی، عشق الہی کی دعا مانگی تو اللہ نے اپنے محبوب کو اپنی محبت کتنی عطا فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہوتے تھے، مسجد کے اندر سے آذان کی آواز بلند ہوتی، جب محبوب کے کانوں کے اندر اللہ کے نام کی صدا گونجتی تو محبوب کھڑے ہو جاتے، میں آپ کے سامنے آتی، آپ فرماتے تم کون ہو؟ میں جواب دیتی عائشہ، آپ فرماتے کون عائشہ؟ میں کہتی ابو بکر کی بیٹی، آپ فرماتے کون ابو بکر؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، میں اس وقت فوراً پہچان لیتی کہ محبوب کے دل کے اندر جو محبت الہی ہے، اب وہ محبت الہی تمام محبتوں کے اوپر غالب آ چکی ہے۔ اب دنیا کے اندر کسی کو نہیں پہچانیں گے، نماز کے بعد آپ کی توجہ ہوگی۔ ہم بھی اگر یہ چاہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر اللہ کی محبت ہو اور اس محبت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف اتنا دیکھ لیں کہ مصلی کے اوپر ہمارا وقت کتنا گزرتا ہے۔ اگر مصلی کے اوپر بیٹھتے ہوئے مزہ آتا ہے، مصلی کے اوپر وقت گزارتے ہوئے لذت محسوس ہوتی ہے، ایک بوجھ نہیں لگتا، تو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت ہمیں بھی عطا فرمائی ہے۔ بعض لوگ مصلی کے اوپر بیٹھنا پسند ہی نہیں کرتے۔ بعض لوگوں کو جمعے والے دن دیکھا گیا، امام صاحب جمعے کی نماز کا سلام پھیرتے ہیں، لوگ بغیر دعا کے فوراً اٹھ کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ فرضوں سے پہلے سنتیں، نہ فرضوں کے بعد سنتیں، نہ دعا مانگنا۔ یہ کوئی محبت الہی ہے؟ جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے، کبھی وہ فرض نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، کبھی سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، کبھی نوافل کا اہتمام کرتا ہے، کبھی رات کے آخری پہر مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے۔ پھر کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، رہتا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں، تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں۔ جب دل کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو رات کے وقت مصلی کے اوپر وقت گزارنا بندے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ جب دل کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو تراویح کی 20 رکعات ادا کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ جب دل کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو شدید گرمی کے موسم میں 15-16 گھنٹے کا روزہ رکھنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ جب دل کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو پھر اللہ کی خاطر بھوک برداشت کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ جب دل کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو اللہ کی خاطر اللہ کے راستے کے اندر در بدر کی ٹھوکر
ठोकरें खाना, मुख्तलिफ लोगों के दरवाज़ों पे जाके अल्लाह का दीन पहुँचाना, कंधे के ऊपर कमर के ऊपर बिस्तर उठाना बंदे के लिए कोई मुश्किल नहीं होता। जब दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत आ जाती है तो कुरान की तिलावत करना कोई मुश्किल नहीं होता। जब दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत आ जाती है तो फिर लंबी दुआ करना कोई मुश्किल नहीं होता। जब दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत आ जाती है आंखों से आंसू बहाना बंदे के लिए कोई मुश्किल नहीं होता। किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा, आया हूं तेरे दर पर मन अपना सियाह करके, आया हूं तेरे दर पर मन अपना सियाह करके, पुर नूर तू इसे कर दे अपनी निगाह करके, देखे तो सही मौला मेरे कल्ब की सख्ती को, रोना भी नहीं आता दिन रात गुनाह करके।